السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے کچھ ایویڈنس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے پیلنٹولوجیکل ایویڈنس۔ پیلنٹولوجیکل ایویڈنس ہوتا کیا ہے؟ ہم نے یہ پچھلی کلاس میں پڑھا ہے کہ زمانہ قدیم میں ڈائناسورس کا وجود تھا، لیکن کسی ماحولیاتی حادثے کی وجہ سے وہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ماحولیاتی حادثے کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دفن ہو گئے اور یہ راز زمین کے اندر ہی دفن ہو گیا۔ لیکن جو ماحولیاتی حادثات ہیں جیسا کہ سیلاب، زلزلے اور آتش فشاں جیسی آفتوں کی وجہ سے کثیر تعداد میں جاندار دفن ہو گئے، مگر آج کے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ان باقیات کی مدد سے ان جانداروں کی بناوٹ اور وہ دکھائی کس طرح سے دیتے تھے اس کے بارے میں بہت اچھے سے جان سکتے ہیں۔ زمین کے اندر دفن ہونے کے بعد ان جانداروں کے کچھ باقیات محفوظ ہو گئے جنہیں ہم آج فوسلز کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس جاندار کی ہمیں فوسلز حاصل ہوئی ہے، اب پتہ ہمیں یہ لگانا ہے کہ یہ جاندار کون سا تھا، کیسا تھا، کس جاندار سے یہ جاندار پیدا ہوا تھا، اس میں ایسی کیا خصوصیات تھی۔ یہ ساری بہت انفارمیشن ہمیں فوسلز کی اسٹڈی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی۔ فار ایگزامپل، ہم ایک آسان مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ سمجھو میرے پاس میں کسی جاندار کی کھوپڑی ہے یا اسکیلیٹن مجھے کہیں سے اس کا حاصل ہوا، تو مجھے پتہ کرنا ہے کہ یہ جاندار کتنے سال پرانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم کس کے ذریعے پتہ کریں گے؟ فوسلز کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، فوسلز کے ذریعے سے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں، فوسلز کی اسٹڈی کر کے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ جاندار کتنے سال پرانا ہے اور ان کا رہنے کا طریقہ تھا وہ کس طرح تھا، اور یہ کس جاندار سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ابھی جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے ماحول کے اندر کاربن ہوتا ہے، یہ ہم سبھی کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کاربن کا ایٹامک ماس ہے 12، اور یہ کاربن 12 ہمارا ریگولر کا کاربن ہے جو ہم ماحول سے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ماحول میں ریڈیشن کی وجہ سے اور ایک کاربن بنے گا، کاسمک ریڈیشن کی وجہ سے اور ایک کاربن بنے گا جسے ہم کاربن 14 کہتے ہیں۔ یہ کاربن 14 ریڈیو ایکٹیو ہے، یعنی کہ یہ ختم ہونے والا کاربن ہے۔ ابھی ہمارے ماحول میں 2 قسم کے کاربن موجود ہے، ایک کاربن 12 اور ایک کاربن 14۔ ابھی یہ دونوں کاربن آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ تیار کرے گی، اور یہی کاربن پھر پلانٹس ایبزارب کریں گے فار دا فوٹو سنتھیسس کے لیے۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جو پلانٹس ہے اس کے اندر 2 قسم کے کاربن موجود ہے، ایک کاربن 12 اور ایک کاربن 14۔ جب یہ دونوں کاربن کسی پلانٹس کے اندر، کسی گراس کے اندر موجود ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی باہر سے آنے والا اینیملز لائک کاؤ، گوٹ، یہ اس کو کھائے گے۔ اب جب کوئی گائے یا بھینس اس گراس کو، اس پلانٹ کو کھائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پلانٹ ہے تو اس کے اندر 2 قسم کے کاربن ہم نے دیکھے تھے، ایک کاربن 12 اور ایک کاربن 14۔ تو وہ جب اس کو کھائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس گائے کے اندر بھی چلا جائے گا، کاربن 12 اور کاربن 14۔ لیکن کاربن 12 ہمارے ماحول کے اندر زیادہ کوانٹٹی کے اندر موجود ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کاربن 14۔ جب تک وہ گائے اس گراس کو کھاتی رہے گی تو یہ دونوں کاربن اس کے اندر کانسٹنٹ کوانٹٹی کے اندر موجود ہوں گے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اس گراس کو کھاتی رہیں گی۔ لیکن جب اگر وہ گائے مر جاتی ہے، ابھی ایک بات دھیان سے سنو، جب وہ گائے مر جاتی ہے تو اس کے اندر موجود کاربن 12 ایز اٹ از رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ جب گائے اگر وہ مر بھی جاتی ہے تو اس کے اندر جو کاربن 12 ہے وہ ایز اٹ از رہیں گا، لیکن جو کاربن 14 ہے
اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم نے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ جو ہے ریڈیو ایکٹیو ہے, ختم ہونے والا ہے, تو اس لیے جب وہ گائے مر جائے گی تو اس کے اندر موجود کاربن 14 وہ ختم ہوتا جائے گا. اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اس کا جو کوانٹٹی کم ہوتے جائے گی, کاربن 14 کی کوانٹٹی اس گائے کے مرنے کے بعد کم ہوتی جائے گی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کاربن 12 اور کاربن 14 کا جو ریشو ہے وہ کیا ہے, دھیرے دھیرے ان بیلنس ہوتا جائے گا, کم ہوتا جائے گا. اب جیسے جیسے وہ ڈیڈ باڈی, وہ گائے کی جو لاش ہے, جو ڈیڈ باڈی ہے, جیسی پرانی ہوتی جائیں گی تو وہ ریشو جو ہے ساتھ میں ول بی چینج آن. اب دیکھیے, جب یہ گائے یہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پرانی ہوتے جائے گی, لیکن اس کے اندر کا جو کاربن ریشو ہے, اگر میں نے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا, ایک اس کا کیلکولیشن نکالا, جو اس کے ریشو کا کیلکولیشن نکالا, تو کیا مجھے ایک ایسٹیمیٹ ملے گا؟ ہاں, ظاہر سی بات ہے, مجھے اس کا ایک ایسٹیمیٹ ملے گا کہ جو وہ گائے ہے وہ کب مری تھی, کتنے سال پرانی ہے, کتنے مہینوں پرانی ہے. ٹھیک ہے, اس میتھڈ میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے اندر کا کاربن 12 اور کاربن 14 کا ریشو کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمیں جو ایسٹیمیٹ ملے گا اسی کو ہم کہتے ہیں کاربن ڈیٹنگ یا کاربنی پیمائش جمع, جس کی وجہ سے ہمیں یہ رزلٹ ملتا ہے کہ وہ جانور کب مرا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ والا ایویڈنس, کنیکٹنگ لنکس. کنیکٹنگ لنکس میں کیا ہے, ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے. لائک ہمارے پاس میں ہے ایک ارتھ ورم, یعنی کہ ایک کیچوا, اور دوسری سائڈ میں ہمارے پاس میں ہے جو ہے کاکروچ. ابھی میرے پاس میں جو ارتھ ورم ہے وہ جو ہے بلانگ کرتا ہے اینیلیڈا سے, اینیمل کا ایک گروپ ہے اینیلیڈا, تو یہ ارتھ ورم اس جو ہے گروپ سے جو ہے بلانگ کرتا ہے. اور دوسری طرف ہے میرے پاس میں جو ہے کاکروچ, جو آرتھوپوڈا جو ہے فیملی سے بلانگ کرتا ہے. لیکن ابھی کہتے ہیں کہ جو اینیلیڈا کے جو اینیملس تھے ان میں دھیرے دھیرے کچھ چینجز ہوئے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے آرتھوپوڈا کے اندر چینج ہوئے, ان کے اندر آرتھوپوڈا والی کچھ جو ہے کوالٹیز آنا شروع ہو گئی. لیکن ایک بات یہ ہے, جب اینیلیڈا والے اینیملز, جب اینیلیڈا والے جو اسپیسیز ہے وہ آرتھوپوڈا کے اندر کنورٹ ہوئے ہوں گے, جو آرتھوپوڈا والی جو کوالٹیز ہے ان کے اندر جب آئے ہوں گی, تو بیچ والا کچھ سیگمنٹ ہوگا نا, بیچ والا جو کڑی تھی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے, جو اینیملز ہے, جو اسپیسیز ہے, وہ کچھ یہ دونوں سے ڈفرینٹ ہوں گے. اب یہ چینجنگ کے دوران جو اینیلیڈا اور آرتھوپوڈا والا جب ایک نیا جو ہے اینیمل بنا ہوگا تو اس کے اندر دونوں کی کوالٹیز ہوں گی, اینیلیڈا والی بھی جو کوالٹیز ہوں گی اور آرتھوپوڈا والی بھی کوالٹیز ہوں گی. اب یہ کون سے اینیملز ہو سکتے ہیں, کون سے جانور ہو سکتے ہیں, کون سے جاندار ہو سکتے ہیں, یہ ابھی ہم دیکھیں گے. اب دیکھو, جب یہ کنیکٹنگ لنک کے دوران جب کوئی ایک نیا اسپیسیز, ایک نیا جو ہے جاندار یا ایک نیا اینیمل جب تیار ہوا ہوگا, تو دونوں کوالٹیز والا جو ایک اینیمل جب بنا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہوگا. ابھی ہم بک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک پیریپیٹس نام کا ایک اینیمل ہے. ٹھیک ہے, ایک پیریپیٹس والا ایک جو ہے ہمیں اسپیسیز دیکھنے کو ملتا ہے, جس کی خوبی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کی باڈی کیا ہے, ایک سیگمنٹڈ باڈی ہے. یعنی کہ جو ہم نے دیکھے تھے کہ ارتھ ورم کی باڈی جس طرح سے ہوتی ہے سیگمنٹڈ, ایک باریک جھلی جس طرح سے اس کے باڈی پر ہوتی ہے, اسی طرح سے یہ پیریپیٹس کے اندر بھی اس کے باڈی کے اوپر بھی ایک باریک جو ہے جھلی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم ارتھ ورم کے باڈی کے اوپر دیکھیں تو سیگمنٹڈ لائن ہوتی ہے, اسی طرح سے یہ پیریپیٹس کے اوپر بھی ایک سیگمنٹڈ لائن ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ان کے باڈی کے اوپر ایک کیوٹیکل ہوتا ہے, کیوٹیکل یعنی کہ ایک پتلی اسکن ہوتی ہے ان کی باڈی کے اوپر. اگر ہم اور آبزرو کریں تو ان کے اندر پیراپوڈیا والے آرگنز بھی ہے, جیسا کہ ارتھ ورم کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے پیراپوڈیا ہمیں نظر آتے ہیں, اس طرح سے جو نیا اسپیسیز, جو نیا اینیملز بنا ہے تو اس کے اندر بھی پیراپوڈیا والے آرگنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ابھی ہم کاکروچ کے ساتھ میں اس کا جو ہے کمپیریزن کرتے ہیں, جو نیا اسپیسیز ہے. تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کاکروچ کے پاس میں نوز اور لنگس نہیں ہوتے, اس کے باڈی کے اندر ایسے چھوٹے بلاکس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ سانس لیتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بلاکس بھی جو نیا اسپیسیز بنا ہے اس کے اندر بھی یہ جو ہے ریسپیریٹری ٹریک کے لیے یہ چھوٹے بلاکس اس کے اندر موجود ہوں گے.
अभी दूसरी खूबी ये दोनों के अंदर ये है कि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि अगर हम किसी इंसान के अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर जो है वेंस और जो है आर्टरीज़ के ज़रिए से ब्लड जो है आगे ट्रांसफ़र होता है। हमारे अंदर एक पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन के ज़रिए से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है। लेकिन इनके अंदर क्या है, ओपन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इंसानों के जैसा इसके अंदर जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है वाइन्स और हमारे उसके ज़रिए से ब्लड जब हमारे बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट होता है, तो इनके अंदर वैसा सिस्टम नहीं होता है। इनके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ओपनली इनके अंदर जो है ब्लड फ्लो होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। इसीलिए हम कह सकते हैं जो पेरिपेटस है वो कनेक्टिंग लिंक के थ्रू एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के ज़रिए से जो है बना है। ये जो उसके अंदर जो है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा वाली दोनों खूबियाँ इसके अंदर मौजूद है। अभी हम दूसरी मिसाल लेते हैं। जैसा हम देखते हैं एक सांप है। सांप जो है रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं और रेप्टाइल्स जो है अंडे देते हैं। उसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हम लेते हैं किसी बकरी की मिसाल, या एक बकरी का एग्जाम्पल, गॉड की एग्जाम्पल लेते हैं, जो क्या है बच्चे देती है और वो दूध भी पैदा करती है और उनके बॉडी के ऊपर जो है बाल होते हैं। रेप्टाइल्स क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं लाइक स्नेक्स, ठीक है। लेकिन जो मैमल्स है वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर जो है हेयर होते हैं और वो दूध भी देते हैं। अभी ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल से जो है मैमल्स बने हैं, रेप्टाइल के ज़रिए से जो है मैमल्स बने हैं। लेकिन अगर हम देखें कनेक्टिंग लिंक के ज़रिए से तो ये बात समझ में आती है कि जब जो है रेप्टाइल से मैमल्स जब बने होंगे तो इनके बीच में भी कोई एक ऐसा स्पेसीज या एक ऐसा जो है जानवर पैदा हुआ होगा जो दोनों खूबी वाला होगा। यानी कि एक ही जानवर में क्या चीज़ें हो सकती, जिसके बॉडी पे बाल भी होंगे, जो अंडे भी देता होगा और जो दूध भी देता होगा, ठीक है। दोनों वाली खूबी इसके अंदर मौजूद होंगी। अभी देखते हैं वो कौन सा जानवर हो सकता है। अभी हम जैसा बुक के अंदर का मुशाहिदा करें तो इसके अंदर जो है डकबिल प्लेटिपस नाम का एक एनिमल हमें दिखाई देता है। अगर हम पहले एक कार्टून आता था जो है फिनियस और फर्ब, उनके पास एक एनिमल था, एक जो है उनके पास में एनिमल था, उनका जो है पालतू जानवर था जिसका नाम था प्लेटिपस। तो ये प्लेटिपस जो एनिमल है इसके अंदर दोनों खूबियाँ हैं, रेप्टाइल्स वाली भी और मैमल्स वाली भी। अब इसकी खूबी यह है कि इसके पास में होते हैं मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि जो दूध भी देता है और जो अंडे भी देता है, और साथ साथ इसके बॉडी के ऊपर हेयर भी मौजूद है। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं जो डकबिल प्लेटिपस है तो वो जो है मैमल्स और हमारे जो रेप्टाइल्स है ये दोनों की खूबियों लेकर जो है कनेक्टिंग लिंक के ज़रिए से ये पैदा हुआ है, यानी कि हम इसको कनेक्टिंग लिंक्स के ज़रिए से होने वाला जो है जानवर बोल सकते हैं। अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं, लंग फिश जो है, अभी फिश नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि ये एक मछली है, लेकिन इसके पास गिल्स नहीं होते हैं, इसके पास में जो है लंग्स होते हैं जो सांस लेते हैं, जो ये सांस जो है गिल्स के ज़रिए नहीं बल्कि लंग्स के ज़रिए से लेती है। तो ये भी एक हमें बात समझ में आती है कि जो लिंग फिश है वो भी जो है हमारे कनेक्टिंग लिंक के ज़रिए से ही जो है वजूद में आई है। तो इसके अंदर भी दोनों खूबियाँ हैं, यानी कि मछली वाली भी, अब मछली वाली खूबी ऐसी है कि ये पानी में रहती है, और इंसानों वाली यानी कि हम इंसान लंग के ज़रिए से सांस लेते हैं तो ये भी लंग के ज़रिए से ही सांस लेती है। तो ये भी जो है कनेक्टिंग लिंक के अंदर आती है। अभी यहाँ पर हमारे पूरे एविडेंस जो है कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह।